الرحمن الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث مبارك عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم التائب من الذنب كمن لا ذنب له أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہوا، فضل ہوا، کرم ہوا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جمعہ جیسی مبارک گھڑی کے اندر اس کے گھر کے اندر آنے کی توفیق عطا فرمائی. مختلف فضائل بارہا قرآن اور احادیث کی روشنی کے اندر بتلائے جاتے ہیں. جمعہ کا دن تمام دنوں کا سردار ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے افضل الایام کہا ہے کہ سارے دنوں کے اندر جو افضل ہے وہ جمعہ کا دن. اس جمعہ کے دن کی کئی ساری فضیلتیں ہیں، کئی ساری برکتیں ہیں. کہ جمعہ کے دن صرف کچھ اعمال ایسے ہیں کہ بندہ جب اس کو کر لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو 1 سال کے روزوں کا ثواب، 1 سال کی راتوں کی عبادت کا ثواب عطا فرماتا ہے. وہ اعمال کیا ہے؟ فرمایا کہ صبح سویرے جلدی اٹھنا، غسل کرنا، مسواک کرنا، خوشبو یا تیل استعمال کرنا، اچھے کپڑے پہننا، جمعہ کے دن مسجد کے اندر جلدی آنا، امام سے قریب ہو کر بیٹھنا، غور سے خطبہ سننا، اس درمیان کوئی فضول بات، کوئی فضول گفتگو نہ کرنا. یہ اتنے سا عمل، لیکن جو بندہ اس کام کو انجام دے دیتا ہے اللہ تبارک و تعالی کیا فرما رہے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی اس کو 1 سال کے روزوں میں 30 دن کے روزے رکھنا مشکل ہو جاتے ہیں انسان کو. 30 روز کے روزے انسان کے اوپر بوجھ معلوم ہوتے رمضان میں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ 1 سال کے گناہوں کو معاف کرتا ہے. اور تہجد کا ثواب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائے بغیر پڑھے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بس یہی عمل کر لیں اور تہجد چھوڑ نہیں. دونوں فضیلتیں الگ الگ ہیں. ہماری کوشش، ہماری پہل اور ہمارا طرز زندگی، ہمارا طرز عمل اور ہمارے اندر یہ خوبی، یہ صفات، یہ چیز، یہ بات ہونی چاہیے کہ جس طریقے سے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نیکیوں کے تعلق سے حدیث لالچی، ہم بھی اسی طریقے سے نیکیوں کو ڈھونڈ کر، معلوم کر کر کے، تلاش کر کر کے کیا کرے؟ نیک اعمال کرنے کی فکر کرے. اللہ تبارک و تعالی ہر ایک انسان کو نیک عمل کی توفیق نہیں دیتے، بلکہ کس کو دیتے ہیں؟
جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ طلب دیکھتے ہیں. ہم سنتے نا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بے طلب لوگوں کو دین نہیں دیتے، بے قدر لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس نعمت سے سرفراز نہیں کرتے. توفیق کا مل جانا، نیک اعمال کی توفیق کا مل جانا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک عظیم نعمت ہے، عظیم نعمت ہے. اس لیے اللہ والے فرماتے ہیں کہ بندے کو چاہیے کہ اپنی کسی چھوٹی سے چھوٹی نیکی کو بھی حقیر نہ سمجھے. چھوٹی سی نیکی کو بھی کیا نہیں سمجھے؟ حقیر نہیں سمجھے. چھوٹی سی نیکی کو بھی کمتر نہیں سمجھے. مثال کے طور پہ ایک شخص ہے، ایک سائل آیا، جیب کے اندر تلاش کیا، جیب کے اندر جو پڑے ہوئے تھے صرف ایک کا سکہ پڑا ہوا تھا. مثال دے رہے ہیں، ایک کا سکہ پڑا ہوا تھا. اب اس نے وہ ایک کا سکہ نکالا، ہاتھ میں لیا اور دیکھ رہا، تو کیا دیکھتا ہے کہ تو ایک کا سکہ. پھر دل کے اندر یہ خیال کرتا ہے کہ کاش میرے پاس اس سے زائد ہوتا تو میں وہ بھی اللہ کے نام کے اوپر اور اللہ کی خوشنودی کے لیے کیا کر دیتا؟ صدقہ کر دیتا، مانگنے والے کو دے دیتا، ضرورت مند کی ضرورت کے اوپر لگا دیتا. یہ اس نے ارادہ کیا، یہ اس نے نیت کی، لیکن کہہ رہا ہے دل کے اندر کہ افسوس میرے پاس زائد نہیں ہے، صرف یہی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کے اوپر اسی کو دے دیتا ہوں، میرا اللہ اس کے دینے کے اوپر ہی مجھ سے کیا ہو جاوے. تو اب یہ 1 روپیہ دینے والا اپنے 1 روپے دینے کو کیا نہیں سمجھے؟ اس نے کیسا دیا ہے؟ اخلاص کے ساتھ دیا ہے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے دیا ہے. اور حدیث کے اندر کیا ملتا ہے کہ ایک شخص اگر اخلاص کے ساتھ ایک کھجور بھی اللہ کے لیے صدقہ کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرنے کا کیا دیتے ہیں؟ اس لیے بندہ اپنی نیکی کو معمولی نہ سمجھے. راستے سے ایک پتھر بھی ہٹا دینا، راستے سے آپ گزر رہے ہیں، راستے کے اوپر پتھر پڑا ہوا، اب آپ کے دل کے اندر ایک خیال یہ آیا کہ یار یہ پتھر میں ہٹا دیتا ہوں، لیکن ایک خیال یہ پیدا ہو گیا کہ چلو میرے بعد کوئی آئے گا وہ ہٹا دے گا، ایک پتھر تو ہے. فرمایا کہ بندہ اس نیکی کو بھی معمولی نہ سمجھے. اس لیے کہ حدیث کے الفاظ ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے، الایمان بضع و سبعون شعبہ، ایمان کی 70 سے زیادہ شاخیں ہیں. وافضلها قول لا الہ الا اللہ، افضل شاخ، سب سے افضل کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ کا کہنا. وادناها اماطۃ الاذى عن الطریق، اور اس سے کم وادناها اماطۃ الاذى عن الطریق، راستے سے کسی تکلیف دہ چیز کا ہٹا دینا ہے. اور اس کے آگے فرمایا والحیاء شعبۃ من الایمان، اور حیا ایمان کی ایک اہم شاخ ہے. راستے کے اوپر اینٹ رکھی ہوئی ہے، دل کے اندر خیال آ رہا ہے کہ ہٹا دوں، لیکن کہا کہ بھی میرے پیچھے کوئی آئے گا وہ ہٹا دیں. جب چھوٹا عمل بھی بندہ اخلاص کے ساتھ اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی
جتنی اس کی سوچ نہیں ہوتی نا اس سے ڈبل اللہ تبارک و تعالیٰ عطا کرتا ہے۔ راستے کے اوپر پہلے اگر کوئی چیز گری ہوئی رہتی تھی اور ایک شخص نکل کر جاتا تھا اور دوبارہ آنے میں وہ چیز وہاں نظر نہیں آتی تھی تو اس کے دل کے اندر فوراً یہ خیال پیدا ہو جاتا تھا کہ لگتا ہے یہاں سے کوئی ایمان والا گزرا، کوئی مسلمان گزرا، کوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی گزرا۔ لیکن آج چھوٹے چھوٹے اعمال ایمان والا مسلمان معمولی سمجھ کر چھوڑ دیتا ہے، اور کیوں چھوڑ دیتا ہے ہمارے تو کوئی سمجھ میں نہیں آتا کہ گناہ کے دفتر ہمارے پاس بھرے ہوئے ہیں، آئی کے دفتر بھرے ہوئے ہیں، گناہ کے دفتر بھرے ہوئے ہیں، نیکیوں سے رجسٹر خالی ہے، گناہ کے دفتر بھرے ہوئے، نیکیوں سے رجسٹر خالی ہے، اور آج بھی ایمان والا غفلت کے ساتھ اپنی زندگی کو گزار رہا ہے۔ کیا سوچ کر اب زندگی کے اتنے دن تو گزر گئے ہیں، اب کیا کرنا ہے، جیسے تیسے دھکا ملے کر چلیں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کس سے؟ ایسے لوگوں سے کیا اب تو ہو گیا ہے، کیا کرے، چلو ہٹاؤ، اتنا کچھ نقصان کچھ ہو جاتا ہے، چلو اب ہو گیا تو کیا ہے۔ اسی طریقے سے ہم نے اپنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے دی ہوئی زندگی کے اندر کتنا نقصان اٹھا لیا، اس کے بعد بھی ٹھاکر نہیں بن رہے، پھر بھی ٹھوکریں کھاتے جا رہے ہیں، پھر بھی کہہ رہے ہیں کہ چلو اب ہٹاؤ، کیا بچی، تھوڑی بہت تو بچی ہے، اب جیسے تیسے گزار لیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا۔ اللہ قرآن کے اندر یہ آیت بیان فرمائے، چاہتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ دیتے ان اللہ یغفر الذنوب، لیکن فرمایا ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا۔ اے نبی صاحب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے قل یا عبادی الذین اسرفوا، اے وہ لوگوں ہمارے ان بندوں سے کہہ دیجئے، اے نبی صاحب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمارے ان بندوں سے کہہ دیجئے اسرفوا علی انفسکم، جنہوں نے اپنی جانوں کے اوپر ظلم کر لیا، اپنے آپ کے اوپر ظلم کر لیا، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے کیا مت ہو، نا امید مت ہو، اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہو، اللہ کی رحمت کو مت بھولو، اللہ کی رحمت کا انکار مت کرو۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ سارے گناہوں کو کیا کرنے والا ہے، معاف کرنے والا ہے۔ اگلے بھی اسی جو جان کر کر لیے وہ بھی، جو انجان کے لیے انجانے کے اندر بھولے بھٹکے کے اندر کر لیے وہ بھی اللہ معاف کر دے۔ انہ هو الغفور الرحیم، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ رحم کرنے والے بھی ہیں، مغفرت کرنے والے بھی۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسا کہ اس نے کوئی گناہ کیے ہی نہیں ہو۔
ان فضائل کو سننے کے بعد ایک گھڑی کے لیے بھی ہمارا ذہن اس طرف نہیں جاتا ہے کہ گزشتہ امتوں کے لیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور ان کے نبیوں نے اتنے فضائل بیان نہیں کیے جتنے ہمارے نبی نے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اپنے لیے بیان کیے. کبھی ہمارا ذہن اس طرف نہیں گیا. اگر اس طرف ہمارا ذہن چلا جائے تو ہم اپنی کسی بھی نیکی کو کیا نہیں سمجھے، ہمارا ذہن جاتا ہی نہیں کہ کیسے فضائل، کیسی مغفرت کے وعدے، کیسی رحمت کے وعدے، کیسے معاف کرنے کے وعدے، کیسے رحم اور کرم کرنے کے وعدے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے پاس پیغام پہنچایا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی امت کو تنہا نہیں چھوڑا، اپنی دعاؤں کے اندر یاد رکھا. اس بات کی طرف بھی ہمارا ذہن نہیں جاتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے احسانات ہمارے، اتنے احسان. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ خوش دیکھا. تو فرمایا کہ عائشہ مانگو کچھ. کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے دعا کر دیجیے. فرمایا اے اللہ عائشہ کے اگلے پچھلے گناہوں کو کیا فرما، معاف فرما، اور ان گناہوں کو بھی معاف فرما جو اس نے چھپ کر کیے، جو اس نے علانیہ کیے. امہات المؤمنات قیامت تک آنے والے ایک ایک انسان کی کیا ہے، ماں. ان کی طرف کسی گناہ کی نسبت کرنا یہ ہمارے اپنے لیے خطرے کی گھنٹی ہے. ان کی طرف کسی گناہ کی نسبت کرنا یہ ہمارے اپنے لیے کیا ہے، خطرے کی گھنٹی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات یہ قیامت تک کے آنے والے ایک ایک مسلمان کی کیا ہے، ماں. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کو سن کر میں اتنی خوش ہوئی اور ایسی ہنسی کہ میرا سر میری گود سے جا لگا. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اس دعا کے اوپر اتنی خوش ہوئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ اتنا خوش ہونے کی ضرورت نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دعا میں اپنے ہر امتی کے لیے دن میں کتنی مرتبہ کرتا ہوں، 5 بار. لیکن آج ایمان والا اللہ کا باغی بن کر اپنی زندگی کو گزار رہا، اللہ سے بغاوت کر. ہم اللہ کی طرف واپس لوٹ کر جانا نہیں چاہتے. نہ ہم اپنے گناہوں کے اوپر نادم اور شرمندہ ہیں، نہ ہمیں اپنی کوتاہیوں کے اوپر، اپنے گناہوں کے اوپر رونا آ رہا ہے، نہ ہمیں اپنی گناہوں کے اوپر کیا آ رہا ہے، پچھتاوا. بلکہ ویسے ہی جیسی زندگی گزر رہی تھی ویسے ہی زندگیاں گزر رہی ہے آج بھی، اور آئندہ بھی ویسی ہی زندگیاں گزر. علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ایک شعر کے اندر فرما رہے ہیں، ہم تو مائی بکرم ہیں کوئی سائی نہیں ہے. ہم دینے کے لیے تیار ہیں، ارے کوئی مانگنے والا تو آئے. کون فرما رہا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم تو مائی بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں.
راہ دکھلائے کسے رہ رو منزل ہی نہیں، کہ کوئی راستے تک پہنچنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، کوئی منزل کو تلاش کرنا ہی نہیں چاہتا ہے۔ ارے ہدایت لینے کے لیے تو کوئی آئے۔ انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے، آپ جس کو چاہے ہدایت نہیں دے سکتے، ہدایت دینا کس کا کام ہے؟ اللہ جس کو چاہے ہدایت۔ اللہ بندے کی طلب کو دیکھتے ہیں، بندے کی طلب کو دیکھتے ہیں، اندر کے غم کو دیکھتے ہیں، اندر کی فکر کو دیکھتے ہیں، اندر کی کڑن کو اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھتے ہیں، اس کے بعد ہدایت سے نوازتے ہیں۔ لیکن آج یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے۔ علماء اکرام سمجھا رہے ہیں، بتلا رہے ہیں، قرآن کی روشنی میں، حدیث کی روشنی میں فضائل بتلائے جا رہے ہیں، لیکن ہمارے سمجھ میں نہیں آ رہا۔ ہمارے کو بس ایک دھن سوار ہے کہ بس دنیا کمانا ہے، دنیا کمانا ہے، چاہے دین سے ہم کوسوں دور رہے، دین کی ہمیں ابھی ضرورت اللہ کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ کب تک اللہ کے باغی بن کر اپنی زندگی کو گزارو گے؟ کب تک اللہ کو ناراض کر کے اپنی زندگی کو گزارو گے؟ ارے جانا اسی کے پاس ہے، جانا ہے، پر ابھی چلے جاؤ لوٹ کر، اللہ مغفرت کر دیں گے، اللہ معاف کر دیں گے۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ تبارک و تعالیٰ سارے گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ لیکن کوئی جانا بھی تو چاہے، اپنے گناہوں کے اوپر نادم تو ہو، اپنے گناہوں کے اوپر بندہ شرمندہ تو ہو۔ ہماری زندگی کے 40 سال، 50 سال، 60 سال گزر گئے اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے، لیکن ہم کو ابھی تک یہ سمجھ نہیں آئی کہ میرا اللہ کتنا بڑا غفور رحیم ہے، کہ میرا اللہ 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کل قیامت کے دن اگر مجھ سے کہا جائے کہ تم اپنا حساب کتاب یا تو تمہاری والدہ سے کروا لو یا اللہ سے کروا لو، فرمایا کہ مجھے یہ بات پسند ہے کہ میں اپنا حساب کتاب کس سے کرواؤں؟ اللہ سے کرواؤں، اس لیے کہ ماں ایک محبت کرتی ہے، اللہ 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے۔ تو 70 ماؤں والا معاملہ الگ بات ہے، ایک ماں والا معاملہ الگ بات ہے۔ اس لیے بندے کو چاہیے کہ اپنے اعمال کو کبھی کیا نہیں سمجھے، ہماری اپنی ہمیشہ یہ فکر ہو کہ میں ہمیشہ اللہ کو راضی کرنے والے اعمال کے اندر ہمیشہ اللہ کو راضی کرنے والے اعمال کرتے رہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کامیاب کر دیں گے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کی، ان اللہ شدید العقاب، ان شجرۃ الزقوم، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب بڑا سخت ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کیا عذاب نافرمانوں کے لیے تیار کر کے رکھے ہیں، اس کی ہلکی سی جھلک قرآن کے اندر موجود ہے قرآن کے اندر۔ لیکن یہ چیز ابھی سمجھ میں نہیں آئی، یہ سمجھے گی ماں سمجھ میں آئی جب یہ مٹی کی آنکھیں بند ہو جائے گی، لوگ
तनो मन मिट्टी डाल रहे होंगे हमारे अपने ऊपर, नहलाने वाले नहला रहे होंगे, पलटने वाले पलट रहे होंगे, करवटें देने वाले करवटें दे रहे होंगे, कफन पहनाने वाले कफन पहना रहे होंगे, खुशबू लगाने वाले खुशबू लगा रहे होंगे। उस वक्त समझ में आएगा, उस वक्त कहेंगे उन नहलाने वालों को, खुशबू लगाने वालों को, कफन पहनाने वालों को और मिट्टी डालने वालों को, हाय अफसोस, हाय शर्मिंदगी, काश के मैं ये अमल ना कर सका, अफसोस के मैंने वो नेक अमल नहीं किया। हज़रत अबू ज़र रज़ियल्लाहु अन्हु खड़े हुए, साथ में एक शख्स खड़ा हुआ है, एक जनाजा सामने से निकल कर गया। उस शख्स ने पूछा कि किसका जनाजा है? फरमाया कि ये तेरा जनाजा है, अगर तुझे ये बात नागवार गुजरे तो ये मेरा जनाजा है। किसका जनाजा है? ये तेरा जनाजा है, और अगर तेरे को बुरा लग रहा हो ना भाई तो ये मेरा जनाजा है। हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैहि से एक शख्स ने कहा कि क्या ही अच्छा होता है, जनाजा निकल कर जा रहा है, क्या ही अच्छा होता है कि नेक अमल के साथ अपनी जिंदगी गुजार लेता, नमाज पढ़ लेता, रोजे रख लेता, ज़कात दे देता, ये अमल कर लेता, वो अमल कर लेता, फलाना नेक अमल कर लेता। हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैहि ने फरमाया कि अब इसके पास तो टाइम नहीं है, तेरे पास अभी वो, इसका मतलब अब ये नहीं कर सकता, तेरे पास टाइम है, तेरे लिए जरूरी है कि तू ये अमाल कर। लेकिन अभी ये बात हमारे समझ में नहीं आती। जब ये मिट्टी की आंखें बंद हो जाएगी, उस वक्त हमारे समझ में आएगी कि समझाने वाले आ रहे थे समझाने, काश में समझ आए। मस्जिद के मेंबर से बात हो रही थी, काश मेरे समझ में आ जाती, अल्लाह तबारक व तआला मुझको समझ देता, बस वैसे ही अल्लाह समझ दे देता। अरे अल्लाह से समझ मांगो तो सही, अल्लाह से हिदायत मांगो तो सही, अल्लाह से तौफीक मांगो तो सही। जब नेक अमल की बारी आती है तो कहते हैं कि अल्लाह तौफीक और हिदायत देगा, तो बोले करेंगे ना। और जब दुनिया के कोई काम की बारी आती है, अरे अपने से अच्छा तो कोई कर ही नहीं सकता, ये काम तो मैं ही कर सकता हूँ। बुजुर्गों, अजीज दोस्तों, अल्लाह के बंदो, हमारा ये मैं हमको एक दिन ले डूबेगा। हमारा मैं जिस तरीके से बकरी को उसका मैं ले डूबता है, इसी तरीके से एक दिन वो आएगा कि हमारा मैं भी हमको क्या कर लेगा, ले डूबेगा। मैं का मतलब होता है तकब्बुर, उज्ब, बड़ाई, गुरूर, घमंड, हसद, जलन, ये सारी चीजें एक दिन हमको सब ठाट पड़ा रह जाएगा। जब लाश चलेगा बंजारा, सब का सब यहीं के यहीं पर रह जाएगा। खाली हाथ आए थे और खाली हाथ जाएंगे, सिवाय अपने नेक अमाल के बंदे के साथ उसकी कब्र के अंदर कोई चीज नहीं जाएगी। इसलिए बंदे को चाहिए कि अपनी जिंदगी के अंदर हमेशा नेक अमल करता रहे, अल्लाह से नेक अमाल की तौफीक मांगता रहे। अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए। सुन्नत पढ़ी।